جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں۔ ہم نے اکٹھے ایک وی لاگ کرنے کا ہم نے پلان بنایا تھا۔ میرا خیال 1-1.5 مہینے پہلے ہماری بات ہوئی تھی۔ ہمارے دوست ہیں، بلکہ تھے ہمارے دوست، لیکن ان کی یاد ہے دل سے جانے کا نام نہیں لیتی، تو ہم نے سوچا بیٹھ کے، ہمارے محسن بھی تھے میرے اور ارشاد بھٹی کی، ان کی لائف میں بڑا ان کا رول ہے۔ آج ان کی برسی ہے، آج 5 یہاں پہ آج کی جو ڈیٹ ہے 5 دسمبر ہے، تو 5 دسمبر 2015 کو ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، میں نے کئی دفعہ ان کا میں نے ذکر کیا ہے، ان پہ میں نے کالمز لکھے۔ بھٹی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کئی ان پہ کالم لکھے ہیں، اس پہ بڑا ہمارا ان سے تعلق رہا ہے، 18-20 سال کا ایک بڑا لانگ تعلق ہے۔ آج انہیں 5 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی ڈیتھ اینیورسری جو ہے، تو میں نے اور ان نے آ کے فیصلہ کیا تھا بھٹی صاحب نے، ایک کمپریہنسو قسم کا ہم ان پہ بات کریں گے، ان کے رول پہ بات کریں گے، ان کی شخصیت پہ بات کریں گے، اور جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں اور ان کے ساتھ صاحب نے زیادتیاں کی، جناب مشرف صاحب نے کی، ایون اس کے بعد نواز شریف صاحب دور میں ہوئی، شہباز شریف صاحب نے کی، اس کے بعد آپ ان کو آصف علی زرداری صاحب تھے، ان کے دور میں ہوئی۔ اکیلا بیوروکریٹ ہم نے دیکھا جن کے ساتھ تمام حکومتوں نے آ کے زیادتیاں کی، اور اس کے باوجود وہ بندہ تھا اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، کسانوں کے لیے، اور بہت سارے وہ کہتے ہیں نا، ایک میں ٹرم یوز کر دو، چلڈرن آف لیسر گاڈ، ان کے لیے وہ بندہ لڑا ہے، ہم آ کے لڑتے رہے۔ میرے اور بھٹی صاحب کے دل میں ان کے لیے بے پناہ محبت ہے، پیار ہے، تو ہم نے سوچا آج بیٹھ کے ان کی تھوڑی سی کوئی یادیں جو ہے نا تازہ کیجیے، اور آپ کو بتایا جائے کس طرح کے بندے تھے بھٹی صاحب۔ اگین اے ویری سیڈ ڈے ہمارا، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ اور میں جو ہیں، تو میں تو 98 میں اسلام آباد آیا تھا، اس میں ملتان سے آیا تھا، آپ بھی میرا خیال ہے اراؤنڈ 97-98 میں آئے تھے، اور آپ کی میری پہلی ملاقات جو ہے وہ 98 میں وہاں ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب اس وقت یہ فیڈرل سیکریٹری ایگریکلچر تھے، ان کے کمرے میں ہوئی تھی۔ سو ہماری دوستی جو ہے نا، بہت سارے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً 22 کچھ سال پہ محیط ہے۔ تو کیسا آج 5 سال گزر گئے ہیں، کل کی بات لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس مطلب ساتھ مجھے کہنے دیں، یو آر ہز ڈارلنگ، آپ کی سینس آف ہیومر، آپ کی باتیں، کئی دفعہ میں نے ان کو بھڑکانے کی آپ پہ کوشش کی، بڑی میں نے آپ کے خلاف کوئی وہاں پہ غیبت کی، کوئی گلے کیے، میں نے ان کو بتایا میں کہ جی نا بھٹی صاحب ایسے تیسے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار بھائی جان، بھٹی جیسا بھی ہے نا ہمیں بڑا پیارا ہے۔ ہاؤ ڈو یو فیل اٹ؟ ایک ڈاکٹر ظفر الطاف باپ تھے، باپ کی طرح تھے میرے لیے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ پنڈ سے آیا ہے، پہلے دن ہی میں نے آ کے سیڈ سٹوری، تھرسٹی کرو سٹوری سنا دی تھی ڈاکٹر صاحب کہ میں پنڈ سے آیا ہوں، 1800 روپے تنخواہ ہے، ایک اخبار میں رپورٹر ہوں، کوئی جمع تفریق کوئی نہیں، اور میں نے کہا کہ دوپہر کا کھانا آپ کے پاس ہوگا۔ ان کو بڑے خوشی ہوئی، آپ نے پہلے طے کر لیا کہ یہ اب آپ کا پیکج آپ نے ڈیلی دینا ہے۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی، کہتے ہیں کہ یار تو نے پہلی ملاقات میں مجھے دوپہر کے کھانا میرے ذمہ کر دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ کچھ چیزیں جو طے ہو جائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے آنا ہے اور دوپہر کا کھانا کھانا ہے۔ فائلیں جو میرے سامنے رکھیں گے، خبریں جو کریں گے، جو میٹنگ ڈسکس کریں گے، مجھے کوئی غرض نہیں، کبھی میری بات باہر نکل گئی مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ آپ ہیروئن بیچتے ہیں، اسی طرح چرس بیچتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، مجھے کوئی غرض نہیں، کھانے سے دوپہر کا کھانا کھاؤں گا، 5 منٹ اضافی نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے کام پہ۔ آپ یہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، ان کی پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب بڑی، اور پھر وہ یعنی کمال، میں کیا سوچوں، میرا آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ غلام اکبر صاحب ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے الاخبار کے، اور پاکستان آبزرور، ہاں، اور کمال کے وہ بھی انسان تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، اور کمال کے انسان ہیں، بلکہ ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے۔ اور وہ اور ڈاکٹر ظفر الطاف اور مسز ڈاکٹر ظفر الطاف میری رشتہ مانگنے گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو، آپ کا رشتہ جو ہے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ وہ مانگنے گئے تھے۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے سسرال راضی نہیں ہو رہے؟ نہیں، امیر لوگ تھے، میں غریب لوگ تھا، آدمی تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پوزیشن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ میں بڑا امیر آدمی ہوں وہاں پہ اپنے سسرال میں۔ بیگم میری جو ہونے والی ہے اس کو اصل ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، باقی سارا میرا بوڑھا دھوم دھڑکا ہے، مطلب وہاں کہانی پوری ڈالی ہوئی تھی۔ تو کہتے ملنے کیسے جاتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ایک مرتبہ افتخار عارف صاحب کی گاڑی لے کے گیا تھا۔ افتخار عارف صاحب ان دنوں بڑے اچھے شاعر، بڑے صاحب علم آدمی، وہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے۔ تو ایک دن ان کو بھی پتا تھا کہ یہ
غریب اور اس وقت اس فلم میں امیر کی ایکٹنگ کر رہا ہے. مطلب یہ پوری اس کی انڈین فلم کی پاکستان کی پنجابی فلم کی کہانی ہے کہ غریب کا بچہ دیہاتی آدمی وہاں سے آیا, پنڈی بھٹیاں سے آیا ہے, اسلام آباد میں فٹ ہو گیا, ایک عدد اس کو خوبصورت لڑکی سے پیار ہو گیا. اب اس کی وہ کہتا ہے لڑکی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ محبت میں پوری پھانس چکی, لیکن اب جو گھر والے ہیں نا وہ نہیں مان رہے کہ جناب کہ اس کو کیسے رشتہ دیں. ایک مرتبہ غلام اکبر صاحب کی گاڑی, ایک مرتبہ افتخار عارف صاحب کی گاڑی. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو گاڑیاں مانگ کے تو کر رہا ہے یہ بہت زیادہ امپریشن ہو جائے گی, اس کے بعد کتنی گاڑیاں, ایک رکھ. تو میں نے کہا پھر آپ ہی مہربانی کریں. انہوں نے کہا ڈن ہو گیا. تو ان کی ایک پرائیویٹ گاڑی ہوتی تھی, تو وہ پرائیویٹ گاڑی میں نے کہا سرکاری نہیں, کیونکہ سرکاری ویسے ہی نمبر پتہ چل جاتا, تو پرائیویٹ گاڑی وہ پھر میرے پاس ہوتی ہے وہ. ہاں تو وہ ڈرائیور ایک ہوتا تھا, وہ جاتا تھا. اور اس وقت اچھا ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی وہ ڈرائیور کبھی دروازہ نہیں کھولتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ جو ڈیٹ مارنے جاتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی نہیں سسرال کے پاس جاتا, سسرال کے گھر جب جاتا. ہاں نہیں ہوئی تھی نہیں, میں امپریشن تو جاری تھا نا کہ کسی بھی کوئی سالگرہ ہونی پہنچ جانا, میں بڑی شے ہوں, ہاں تو کچھ کرنا. تو اچھا تو وہ ڈاکٹر صاحب کا ڈرائیور جو تھا نا وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولتا. لیکن میں نے اسے اسٹوری سنائی, بھائی کی عزت کا سوال ہے, تو وہ نکلتا تھا مجھ سے پہلے دروازہ کھولتا, جی سر باہر آئے, شوفر کی طرح ایکٹ کرتا. ہاں ایکٹ کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب رشتہ مانگنے گئے, ڈاکٹر صاحب میری مائیوں پہ آئے, ڈاکٹر صاحب میری مہندی پہ آئے, ڈاکٹر صاحب میرے نکاح پہ آئے, ڈاکٹر صاحب میری برات پہ آئے. آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ یہ 2004 میں. مطلب آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے؟ ہاں نہیں. یہ بھابھی آپ ذرا سن رہی ہیں بھٹی صاحب کو, ابھی میں نے یہ بھی پوچھنا ہے. اچھا یہ بتائیں کس ڈیٹ ایگزیکٹ, مطلب ڈیٹ ایئر کیا تھا؟ مجھے یاد ہے اپنا 3 اپریل. کیا کون سا سال؟ 2003 یا 2004. دیکھ لیں ذرا, یہ 3 اپریل یاد ہے. آپ اس پہ شکر کریں بھابھی کہ انہوں نے 1 اپریل کہہ کے جان نہیں چھڑوا لی. انہیں یہ سال بھی یاد اچھا نہیں ہے. مزے کی بات, ان کی ذرا ان کی ٹھکائی ہونی چاہیے. مزے کی سال بھول گئے ہیں بھٹی صاحب. مزے کی بات, ان سے آپ نے محبت کی شادی کی تھی. مزے کی بات سنیں, یہ 1 اپریل ہونے لگا تھا, ڈاکٹر صاحب نے کہا مہربانی کر. ہو رہی تھی. ہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا تاریخ رکھنی, تو میں کہ ڈاکٹر صاحب 1 رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پینڈو ہی رہا. میں کہ جو نہ کہ 1 اپریل نو کسے نہیں مننا, نہ شادی تو کوئی آئے گا, تو 2 کر لے یا 3 کر لے. کرتے بیٹی گل سن, اگر جو تو آ کے بتا رہا ہے ابھی کیا کہ بہت ساری باتیں تو چھپا بھی رہا ہے مجھے تو. ہاں ظاہر, لیکن کیا تو نے اپریل فول ہی تھا والا کام تھا. کسی کی گاڑی, کسی کا کوڈ, تو کسی کی مطلب ہے کوئی اس کے وہ کیا کہتے ہیں آنے اس کو کہتے ہیں لائٹر ٹون پہ کسی کے کپڑے, تو یہ کام تو وہی کر رہے تھے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس پہ آج بھی انجوائے کرتا ہوں, فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے بعد مجھے اللہ نے ایسے دوست دیے کہ جنہوں نے کہیں میری جو میں نے کہہ دیا نا اس میں رنگ بھر دیے کہ یہ امیر آدمی ہے, رنگ بھر دیے. شادی کا بتا رہے تھے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب نے آخری دن جب بارات سے نکلنے لگے, مجھے یاد ہے اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ہم وہ تھا ولیمہ تھا, ولیمہ سے, تو ڈاکٹر صاحب نے باہر جب میں ان کو گاڑی میں بٹھانے لگا تو انہوں نے کہا بھٹی صاحب میں اپنی شادی پہ 2 مرتبہ گیا تھا, آپ کی شادی پہ 5 مرتبہ آیا ہوں. تو بیگم صاحبہ ساتھ تھی ان کی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. انہوں نے کہا جی بتائیں, انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا دوسری مرتبہ بھی بڑی مشکل سے آئے تھے. اچھا ہاں. تو پھر اچھا مزے کی بات ڈاکٹر صاحب, یار میں جیلس ہو رہا ہوں میں تو سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا میں بڑا لاڈلا ہوں, مجھ سے بڑا ان کا پیار ہے, لیکن پتہ تو چل رہا ہے 5 دفعہ آپ کے ہاں آنا بڑی بات ہے. اچھا گھر پہنچنے کے بعد محفلوں میں جانے والے بندے نہیں تھے, کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہتے تھے. وہ کمپنیاں, پارٹیاں, یہ اس طرح والے نائٹ والے بندے کھانوں میں بڑوں میں نہیں جاتے تھے, بڑوں کی شادیوں میں نہیں جاتے تھے کہیں بھی. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب کا اگلے دن مجھے میسج, ڈرائیور آیا سویرے میسج, اور وہ لے کے اس نے کہا کہ بھائی جان آپ نے ہنی مون کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مری میں کمرہ بک کروایا ہوا ہے. اچھا ہاں. تو اور کمرہ بک کروایا, تو انہوں نے کہا اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گاڑی ڈرائیور ان کا ہوگا. اچھا. اور پہلا کھانا آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری طرف کھا کے جانا ہے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے اس دن کہا کہ یہ جو وہ جڑی بوٹیوں کے خاص سوپ بناتے ہوتے تھے, 15-20 جڑی بوٹیوں کا. 18 سال وہ سوپ پیتا رہا ہوں. وہ سوپ آپ درمیان میں غائب ہو جاتے تھے جب ڈاکٹر صاحب یہ OSD بنتے تھے. اب اپنے ذرا کرتوت ذرا قوم کو سنا دینا کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی OSD بنتے تھے ہر پتہ 1.5 سال 6 مہینے بعد ان کی لڑائی ہونی تھی جناب مشرف سے, ان کی ہونی تھی بینظیر بھٹو سے, نواز شریف سے, گیلانی صاحب سے, زرداری صاحب سے. 6 مہینے سال بعد ان کو ہر ایک نے ماسوے بینظیر بھٹو کو ہر ایک نے OSD بنانا تھا. جو ہی OSD بنتے تھے پھر ان کے پاس ان کی میز پہ صرف میں اور کچھ اور 2 دوست ہوتے تھے. ارشاد بھٹی غائب ہو جاتا تھا. پتہ میں اس سے پہلے آپ آئے, میں پتہ ڈاکٹر صاحب کو کیا کہتا تھا جو میں آپ کے خلاف بھڑکاتا تھا. میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں
یہ آپ کا دوست ہے, آپ اس کی اتنی وہ کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, یہ صرف اس وقت آپ کے پاس آتا ہے, دفتر میں بھی آتا ہے, وہاں سوٹے لگاتا ہے سگریٹ کے, یہاں بھی بیٹھتا ہے, بڑی آپ کے آگے پیچھے گپیں شپیں لطیفہ گوئی جو بھی ہوتے ہیں, یاوا گوئی, لیکن جو ہی آپ OSD بنتے ہیں اس کے بعد یہ غائب ہو جاتا ہے, 3 سال 2 سال نظر ہی نہیں آتا. تو مجھے کہتے بھائی جی, ان کا سٹائل تھا بھائی جناب بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے ایک اس کے بعد جو اس میں ہوتی تھی, اور میں پورا بھڑکا کے رکھتا تھا کہ آپ کی دفعہ ڈاکٹر صاحب کی پوسٹنگ ہوئی کوئی اچھی, اور بھٹی نے آنا ہے اور میں نے ان کی صلح نہیں ہونے دینی. کہتے بھائی جان آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ ایک دفعہ آئے, آپ کو یاد ہوگا, وہ واقعہ سنا دیں تو جس پہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو پورا پکا کیا ہوا تھا کہ آپ کی دفعہ بھٹی صاحب جو ہے نا, ان کی انٹری یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے آ کے کیا کہا تھا, ذرا یہ تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو دیکھیں. یہ ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نا پہلی مرتبہ OSD بنے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کوئی آپ کے لیے نئی بات نہیں, آپ نے ہر چوتھے دن OSD بن جانا ہے, تو ایک طے کر لیتے ہیں. کہتے کیا, میں نے کہا بھی جب تک آپ کسی عہدے پہ رہے, بھٹی آپ کا دوست ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, یار ہے, جب آپ عہدے سے ہٹے میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں. سیدھا کہا. ہاں ڈاکٹر صاحب نے کہہ کا مارا, اتنے بڑا کپ وہ چائے کا پیتے ہوتے تھے نا بڑے ساتھ, ہر گھنٹے بعد. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ارشاد بھٹی ایک بات تیری ہے کہ تو نے چیزیں SOPs کلیئر کی ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کو میں کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں نے خبر پڑھی ہے کہ آپ OSD ہو گئے ہیں. کہتے ہیں ہاں. میں کہتا اچھا پھر خدا حافظ, اپنا خیال رکھا کریں, اور پلیز یہ آپ نا مرچیں زیادہ کھاتے ہیں, یہ آئندہ کسی نے نہیں ٹوکنا تو کم کھانا. کہنا اس کا مطلب ہے غائب. میں نے کہا جی غائب. اچھا پھر ڈاکٹر وہ ہنسے ہوں گے اور تو واقعی غائب ہو جاتا تھا. اچھا ایک مرتبہ نا مجھے پتہ نہ چلا, وہ OSD ختم ہو گئی اور پھر وہ جاب پہ آ گئے. تو فون کیا, انہوں نے کہا بھائی جان 2 دن بعد, انہوں نے کہا بھائی جان 2 دن سے میں مس کر رہا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا مطلب ہے, OSD نہیں, انہوں نے کہا وہ ختم ہو گئی ہے. تو میں نے کہا بھائی آیا تشریف کدھر ہے, انہوں نے کہا اس دن بڑا جو ہی میرا دروازے پہ کھڑے ہوئے, آئے. تو اور پھر اچھا پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ آپ نے OSD کی بات کی نا, میں ساری آپ کی بات کا ایک میں بتا لوں. اچھا لوگوں کے لیے کہ وہ ایک ٹیسٹ کھیلا ہوا تھا, بہت اچھے کرکٹر تھے. ٹیسٹ نہیں کھیلا تھا, فرسٹ کلاس تھے ان کا. انڈیا میں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اچھا, اور انڈیا میں ان کو وہ سمجھتے تھے, محمد برادرز جو تھے نا, وہ ان کے برکیز کے اور محمد برادرز کے, وہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی. ان کو وہ میرا 69 کا جو دورہ وہ انڈیا تھا, اس میں بھی ان کو لے کے گئے تھے. انہوں نے ٹیسٹ وہاں اوپننگ بیٹس مین تھے, تو اس پہ حنیف محمد صاحب نے انہوں نے شرط لگا دی تھی اگر میرے بھائی کو آپ نے یہاں سے آپ نے ہٹا کے ان کو کھلایا تو پھر میں بھی نہیں کھولوں گا. تو وہ انہوں نے بلیک میل کر کے وہاں پہ, جو ڈاکٹر صاحب خود بتاتے ہوتے تھے, اور ان کو ٹیسٹ نہیں کھیلنے دیا گیا تھا. پاکستان واپس آئے, مایوس ہوئے, انہوں نے بھاڑ میں کہ کرکٹ یہ سنبھالیں. انہوں نے CSS کیا, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں مشرقی پاکستان ان کی پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی. سو میں ذرا تھوڑا اور DMG کے تھے, CSS کیا, DMG میں تھے. اور دوسری بات یہ کہ PCB کے چیئرمین رہے, مینیجرز رہے کئی مرتبہ, چیف سلیکٹر رہے. اور دوسری بات کہ کتنی یادیں ہیں ایسی. میں آپ کرکٹرز کے نام لے, سلیم ملک مجھے یاد ہے, میں اندر بیٹھا ہوا تھا, ڈاکٹر صاحب کا سیکٹری تھے, پہلی دفعہ آیا اور اس نے کہا مجھ پہ جوئے کے الزام لگ گئے وغیرہ وغیرہ. سرفراز نواز نے کتنی مرتبہ عمران خان کی جو باتیں جو میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا, نہ بتانا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کوئی پرسنل باتیں کتنی مرتبہ آ کے بتائیں کہ اسکپر زیڈ اے دیکھیں یہ کر رہا ہے, زیڈ اے عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا. محمد برادرز ان میں سے حنیف محمد صاحب فوت ہو گئے ہیں, اچھے کرکٹر تھے, لیکن جتنے بڑے کرکٹر تھے انسان ہونے کے حوالے سے اتنے بڑے انسان نہیں تھے, وہ میں نہیں بتانا چاہتا. ہمارے جو کرکٹر, پہلی دفعہ میں اور مجھے لے کے پنڈی اسٹیڈیم میں گئے تو انہوں نے کہا ایک لڑکا نیا آیا ہے تو ذرا اس کا دیکھیں یہ کیسا کھیلتا ہے. تو میں اور ڈاکٹر صاحب چلے گئے تو انہوں نے کہا ہاں ذرا بال کرانا. تو اس نے سپن بال کرائی, ٹرن کافی ہو رہی تھی. میں ڈاکٹر صاحب میرے کو پوچھا تھوڑا کی خیال ہے, میں کہا سر بال تو کافی ٹرن ہو رہی ہے. تو اس نے کہا اچھا بیٹنگ بھی کرتا ہے, اس نے کہا جی یہ بڑا اچھا بیٹسمین بھی ہے. وہ شعیب ملک تھا, یہ ثانیہ کے خامن جو. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا کہ ان کو چانس ضرور دیں. پھر مجھے یاد ہے کہ مجھے انہوں نے ایک مرتبہ راضی کیا کہ PCB کے وہ چیئرمین تھے کہ تم میڈیا کنسلٹنٹ یا میڈیا ایڈوائزر بنو. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کارڈ بھی چھپوا لیے. اگلے دن توقیر ضیاء صاحب نے ٹیک اوور کر لیا, اللہ کے فضل. توقیر ضیاء صاحب نے کیا کیا وہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے, چونکہ وہ ایک اور سٹوری ہے, میں وہ بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو میں پوچھتا تھا کہ یہ کتاب لکھوں, انہوں نے کہا نہیں. ڈاکٹر صاحب کی کتابیں جو تھی مجھے فخر ہے کہ میں ہوسٹ تھا, لانچ کی ہم نے, اس کیونکہ عہدے پہ تھے تو اس وجہ سے وہ لانچ کی. ڈاکٹر ایکیو خان چیف گیسٹ ہوتے تھے لیکن وہ نہ آ سکے یہ پابندیوں کی وجہ سے, تو ان کا میسج میں نے پڑھا اسٹیج پہ جا کے.
تو مجھے انہوں نے کہا کہ آج ڈاکٹر ایکیو خان کی بھی روح کانپی ہوگی، جس طرح تو نے پنجابی میں انگریزی پڑھی ہے، اس سے اچھا تھا مجھ سے ٹرانسلیٹ کروا لیتا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی یادیں ہیں، لمبی راتوں کو دیر تک بیٹھنا۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک میں بات بتاؤں، آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو اللہ ان کی جنت نصیب کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے، نواز شریف فیملی، یہ ابھی آپ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے انہوں نے پرچے کروائے۔ جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتائی ہیں، بلیو می، اگر میں بتا دوں، اگر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو میں جلدی چلے گئے، میری خواہش تھی کہ کتاب لکھوں، ڈاکٹر صاحب اس پہ دباچہ لکھیں، جس کا مطلب ہے وہ سیکنڈ کریں کہ یہ چیزیں ہیں۔ اب چونکہ وہ ہیں نہیں تو میں وہ ساری چیزیں لکھوں۔ میں خود بھی بڑا، میں میری زندگی کے جو ریگریٹس ہیں نا بھٹی صاحب، ہمیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، جو میرے ریگریٹس ہیں ان میں سے ایک ریگریٹ یہ بھی ہے، آپ نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی یادداشتیں آپ نے قلم بند کرنے کی پیپر شیپر بھی کی تھی ان کی جا کے، پھر میرے ساتھ ان کا پلان بنا، کیونکہ آپ درمیان میں پھر وہ او ایس ڈی ہو گیا، میں نکل گیا، آپ نے ساری یادداشتیں وہیں رہ گئی، ٹیپیں بھی پتہ نہیں کہاں آپ نے غائب کر دیا، آئی ڈونٹ نو۔ اس کے بعد پھر میں، کیونکہ میں تو نہیں بھاگتا تھا، میں تو وہ 18 سال وہ او ایس ڈی رہے ہیں، وہ نوکری میں رہے ہیں، زیر عتاب رہے ہیں، جو کچھ رہے ہیں، ہم تو اکٹھے تھے۔ اب آپ لیکن آپ کو پتہ ہے، تعریف نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے آپ کو پسند نہیں ہے۔ ایک خاتون تھی، ڈیزرونگ خاتون تھی، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، آپ نے کہا کہ اس کی جاب اس کروا دیں، ڈاکٹر صاحب نے آپ کے کہنے پہ نہیں کی، پھر آپ نے میری سفارش کی، یہ تھی آپ کی ایکچوئل؟ میری نہیں تھی، بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں، میرا بھانجا ہے منصور، تو اس نے پی ایچ ڈی کی ہے اکنامکس میں، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے بات کر دی نا، اس کے تھے، ہاں یہ مجھے بھی یاد، اس کے پی آر سی کے چیئرمین تھے، آخری تھے پیپلز پارٹی دور میں۔ تو منصور جو ہے نا، اس نے جا کے اپلائی کیا، کہ پوسٹ آئی ہوئی تھی وہاں پہ اس میں پی آر سی میں، تو واپس ادھر گھر ہے مجھ سے ملنے کے، تو مجھے کہتے ماموں میں نے وہ اپلائی کر دیا، تو میں نے ریفرنس میں آپ کا نام لکھا ہے۔ میں کہ میرے بیٹے ایک کام کر، اس نے کہا جی ماموں، میں کہ ابھی سے الٹی پاؤں جا، اپنی اپلیکیشن واپس لے کے آ، تو نے اپلائی نہیں کرنا۔ مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں، میں بتاؤں اس کی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا نام پڑھیں گے، میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں، وہ بالکل فوراً بغیر کچھ کیے تمہاری نوکری کر دیں گے کہ رؤف کا اس نے ریفرنس دیا ہے، میں پھر تم نے کلاس بھی لکھا ہوگا صاحب ذرا۔ ڈاکٹر صاحب اس طرح کے بندے تھے، آپ کو تو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کہ نہ وہ رولز کی پرواہ کرتے تھے، نہ ریگولیشن کی پرواہ کرتے تھے۔ وہ بندہ کوئی کام کر لیتا تھا، وہ یہ کہے کہ کسی انسان کی مدد ہو رہی ہے نا، وہ جیل چلا جائے گا۔ نیب کے کیسز سارے ان پہ اسی چیز کے بنے تھے کہ لوگوں کی اس میں مدد کر رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ایگریکلچر کو فائنانس منسٹری کی طرح نہیں چلا سکتے آپ یہاں رول ریگولیشن کے چکر میں پڑ گئے، پھر زراعت نہیں چلتی۔ ان کے دور میں، بے نظیر بھٹو کے دور میں، جب نواب یوسف تالپور صاحب بھی ان کے وزیر تھے، نواب صاحب کا بڑا واقعہ میں سنا تو ان کی بھی اعلیٰ ظرفی کا، اس وقت انہوں نے آ کے، آپ کو یاد ہوگا 10% سے زیادہ انہوں نے گروتھ لی تھی، پاکستانی تاریخ میں کبھی نہیں ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے کی لی تھی۔ خیر میں نے اس کو کہا، میں کہ جائیں واپس لیں، کل کو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بہت ساری چیزیں رولز کے اگینسٹ کرنی ہیں، ان کا مزاج میں جانتا ہوں، کل کو ہمیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ ہونا ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رؤف اس لیے ان کا ایڈمائرر ہے یا ان سے پیار کرتا ہے، عزت کرتا ہے کیونکہ وہ ان کو نوکریاں دیتا ہے، ان کے بھانجوں کو دیتا ہے یا چیزوں کو کرتا ہے۔ میں کہ پلیز گو اور ابھی جا کے اپلیکیشن لے کو، کل کو اگر میں بات کروں، ڈیفینڈ کروں ڈاکٹر صاحب کو، تو یہ کوئی نہ میرے پہ الزام لگا سکے گا کیونکہ اس کے بھانجے کو انہوں نے نوکری دی تھی، لہٰذا رؤف صاحب یہ جو ان کی تعریف کرتے ہیں ایڈمائرر ہیں، یہ وجہ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک سٹائل تھا۔ مثلا میں بتاؤں، جب میں پہلی دفعہ ان سے ملنے گیا، میری کیسے ملاقات ہوئی، انور تھا، آپ کو یاد ہوگا، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، بڑا زبردست صاحب، ہمارے ساتھ بڑی یاری تھی اس کی۔ یہ ان کا پی ایس تھا ڈاکٹر صاحب کا، یہاں پہ ایگریکلچر منسٹری میں فیڈرل سیکرٹری، میرے ساتھ تو خیر بلیک میلنگ جاری تھی۔ خیر وہ تو ابھی آپ بتائیں گے کہ کیا بلیک میلنگ تھی۔ خیر میں جب ان کے پاس گیا پہلی دفعہ گیا، ڈان میں رپورٹر اسلام آباد سے میں آیا ہوا تھا، 98 کی بات ہے، 1990 میرا خیال جولائی اگست سم تھنگ کی بات ہے، اس کو فیڈرل سیکرٹری تھے یہ، نواز شریف صاحب کا سیکنڈ ان کا دور تھا۔ تو اس میں نے ان کو کہا، اس پہ اس کو انور صاحب کو میں گیا، پی ایس جیسے ہوتے، میں ان کو چٹ دی، نام لکھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں کیونکہ ڈان کی میری بیٹ ہے۔ اس نے کہا چلے جائیں، میں بھی کیسے چلا جاؤں؟ اس نے کہا جی یہ اگلا دروازے آپ چلے جائیں۔ میں کہ سر وہ سیکرٹری ہیں، 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، اس میں 22واں گریڈ نہیں ملا تھا ابھی ان کو، میرے کو 21ویں گریڈ میں ایڈیشنل چارج تھا ان کے پاس سیکرٹری کا۔ تو کہتے ہیں چلے جائیں۔ میں کہ سر جی آپ ان کو چٹ دیں، فارغ ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ وائس سیکرٹری، ان کے دفتر میں کچھ چٹ شیٹ نہیں چلتی، یہ لوگوں کو بڑی عجیب سی بات لگے گی، بابوز کو جو باقی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اور بھی کچھ شاید 2-4 لوگ ہوں۔ انہوں نے کہا چیٹ شیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہ سر چیٹ بھیجے نا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ چلے جائیں، سارے لوگ آ جا رہے ہیں۔ میں کہ سر بتائیں۔ انہوں نے پھر بیٹھے رہو، انور ناراض ہوا مجھ سے، آپ پتہ ہے بہت اچھا خاصا وہ تھا ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب تو بڑے آپ کو ہمبل آدمی سے، سارا جو وہ تھا اس کا غصہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہ تو انور صاحب یوز کرتے تھے۔ اس نے کہا بھائی صاحب بیٹھے رہیں پھر آپ۔ اس نے کہا چیٹ یہاں منع ہے، اینی باڈی کین واک ان،
इतनी देर में बैठा था तो डॉक्टर साहब, वो मेरा लंच का टाइम हो गया, तो डॉक्टर साहब की आदत थी वो शायद वो दरवाजा खोल के देखते थे कि जहाँ अनवर के पास कितने बंदे बैठे हैं। वो उन्होंने खोला तो उसी हमको 2-3 बंदे देते, उन्होंने देखा, ऐनक से ऊपर से देखा, मुझे देखा, मुझे कहा हाँ भाईजान आप किधर? अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी उनकी कोई बड़ी पुरानी दोस्त थी। मैं कहा सर मैं आपसे मिला, कहते आए फिर। वो पता ये चला कि जनाब डॉक्टर साहब का मिजाज था, अपने दफ्तर में उस वक्त लंच के टाइम पे जितने लोग बैठे होते थे उनको साथ लेते थे। उनके पीएस के कमरे में जो बैठे होते, आओ भाईजान आओ लंच करिए, वो सबको लेके जाते थे, बिल जेब से देते थे। वह आदमी मैंने देखा था अपनी ज़िंदगी में, और भी होंगे, मेजर आमिर साहब हैं और कुछ लोग हैं जिनके उसमें घर पे जब रोज़ का लंच पे 5, 6, 7, 8 बंदे ना हों तो वो खाना नहीं खा सकते थे। खैर वहाँ से हमारा उनसे तल्लुक शुरू हुआ। मुझे वहाँ से खबरें मिलती होती थी, आपको भी याद होगा, मैं खबरें लेने जाता था, आप अपने चक्कर में जाते होते थे। मेरी वजह से डॉक्टर साहब से मेरी उनसे 3 इंक्वायरीज हुई थी, और जब वो खबरें थी जिन पे मुझे APNS के बेस्ट अवार्ड मिले थे। दोस्ती देखें, दोस्ती भी थी, कमरे में भी बैठे हैं, पूरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री खिलाफ होती थी कि भाई साहब ये अच्छे लोग हैं, आते हैं खबरें लेते हैं और आपकी इंक्वायरीज भी होती हैं इस वजह से। तो कहते भाई साहब ये इनका काम है, मेरी दोस्ती का मतलब थोड़ा है कि मैं इनको कहना शुरू कर दूं कि तुम मेरा जो है ना वो ना करो, खबरें ना करो, अगेन तुम लोग नलायक हो या गलत काम कर रहे हो। कभी नहीं रोका उन्होंने, 3 दफ़ा मेरी वजह से इंक्वायरी। 2 वाक़यात बड़े इंपॉर्टेंट है जिस वजह से मेरे दिल में बड़ा करैक्टर है उनका, जिससे ये शफकत जमोट होते थे, वजीर थे उनका, जनाब मुशर्रफ दौर में थे, तो उनके खिलाफ मैंने स्टोरीज की, स्कैंडल की। अब जो रोज़ हमने जाना भी था, अच्छा मेरी शक्ल वो नहीं पहचानते थे क्योंकि उस वक्त टीवी नहीं था, मैं 98 आपको 99 के बाद की बात, 2000-2001 की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी शक्ल नहीं पहचानते थे। मैंने रोज़ डॉक्टर साहब के पास जाना, वहीं पे बैठना, आपको पता है चाय पीनी, कोई खाना खाना, फिर खबरें इधर उधर से इकट्ठी करके तो फिर वो डान में रिपोर्ट करनी। मैंने जो खबरें की थी, एक बड़ा स्कैंडल फाइल किया था इसका कि F-16 के अगेंस्ट इन्होंने, जनाब मुशर्रफ साहब थे, शौकत अजीज़ एंड कंपनी, इन्होंने गंदम ले ली थी F-16 के पैसे लेने की बजाय। इन्होंने गंदम में एडजस्ट करवाया थे, सोयाबीन वगैरह में एडजस्ट कर, बड़ा स्कैंडल था अपने दौर का जैसा। उस पर मुझे APNS का अवार्ड भी मिला था, बेस्ट रिपोर्टर ऑफ द ईयर का, बहुत बड़ा स्कूप था वो। उस पर उन्होंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी, जनाब मुशर्रफ ने खबर कहाँ से लीक हुई है, किसी ने बताया ये तो डॉक्टर साहब को बड़ा दोस्त है, वहाँ पे आना जाना है। डॉक्टर साहब की इंक्वायरी शुरू होगी कि आपके यहाँ आता है। एक दिन मैं और डॉक्टर साहब और भी थे 3-4, तो हम कुछ लंच करके वापस आ रहे थे, मिनिस्ट्री में जा रहे थे इधर सेक्रेटरीट ब्लॉक। तो हमने जब उससे वो हुआ ना, क्या कहते हैं उससे, ये जो होती है स्टेयर्स के हैं या वो लिफ्ट से, अब हम 4-5 लोग हैं, आपको अकेले तो वो ना खा सकते ना वो चल सकते, उनको कंपनी चाहिए थी। तो मैं निकला तो सामने शफकत जमोट खड़ा था। मैं तो जानता था कि हुई सी, वो मुझे नहीं जानते थे शफकत जमोट साहब ये कौन है शक्ल से। अच्छा, मैंने अपने पते समझदारी की, मैं कि यार इसको ये ना पता चले इसको जमोट साहब को कि ये रऊफ़ की इससे दोस्ती है। वो जैसे होता है, मैंने अपने चलाकी की चलाको मासी वाला काम किया। मैंने इधर पतली गली वैसे जैसे कट मारा, जैसे ऐसे एक्ट किया, मैं तो वैसे ही इधर उसमें चढ़ रहा था, मेरा डॉक्टर साहब से जैसे कोई तल्लुक ही ना हो। तो मैं इधर से कट मार के सीधा जनाब निकल के, अब उसमें डॉक्टर साहब और वो शफकत जमोट साहब आपस में मुझे से हेलो करना शुरू हो गए। मैं जाकर बैठ गया। डॉक्टर साहब आ गए 2 मिनट बाद। भाई मेरे ऊपर कोई गुस्सा किया डॉक्टर साहब ने, मेरे पे उन्होंने ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा शाउट किया। मुझे कहते भाईजान ये आपने किया क्या है? मैं कहा सर, अच्छा मेरा ख्याल था मेरी इसकी अप्रिशिएट इसकी मुझे दाद देंगे, यार तू कितना सियाना आदमी है यार, देख तूने कैसी अक्लमंदी की है यार, तू पतली गली से निकल गया यार, वेरी गुड, वेल डन, मेरे मिनिस्टर को पता नहीं चलने दिया। पता उस दिन मैंने सीखा कि व्हाट इज़ फ्रेंडशिप। मुझे उन्होंने डांटा बहुत सारा, तो कहते हैं ये आपने ना मेरी इंसल्ट की है। अब ये फेडरल सेक्रेटरी कह रहा है ग्रेड 22 का, जिसके खिलाफ जनरल मुशर्रफ साहब वो कर चुके हैं, इंक्वायरी आर्डर कर चुके हैं, स्कैंडल चल रहा है मेरी खबर पे। मैं उनके साथ हूँ, मुझे रोज फोन आना है उनका ये, और प्लस उनका मिनिस्टर जो है वो भी उसमें देख रहा है मुझे उनके साथ। किसी और ने बता दिया होगा ना, कोई साथ PS के यही लड़का है या ये बंदा है जो आता है इनके पास। तो मुझे कहते आपने मेरी इंसल्ट की है। मैं कहा सर, कहते हैं मैं जो दोस्तें बनाता हूँ ना, मैं यहाँ पे उन्होंने बताया 71 जब उसके बाद जो उनकी पोस्टिंग हुई थी, कहते मुझे 30 या 35 साल की सर्विस के हो गए, मेरे यहाँ पे दर्जनों वजीर मैंने गुजारे हैं, तो मैं उनसे वजीरों की मर्जी के मुताबिक मैंने दोस्तें रखनी है, ताल्लुक रखनी है। यू आर माई फ्रेंड, आई टेक यू एज माई फ्रेंड। अच्छा तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, ये मुझे 6 दफ़ा आके मुझे कह चुका है यहाँ पे रऊफ आपका दोस्त है, आता है बैठता है खाता पीता, खबरें भी करता है, स्कैंडल भी करता है, इंक्वायरीज करता है, आपका दोस्त भी है। कहते हैं ये 6 दफ़ा मुझे कह चुका है। मैं कहा हाँ मेरा दोस्त है, और मैंने कहा तो फिर आप गलत काम ना करें ना, आप क्यों करते हैं? सर ये मेरा सगा भाई भी बैठा होता ना इस पे जगह पे,
تو آپ یقین کریں کہ وہ بھی مجھے کہتا بھائی صاحب آج کے بعد آئندہ اس میں نہ آنا. بات لمبی ہوگی, ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس سے پہلے مجھے آپ کو نواب یوسف تالپور والا بھی سنانا ہے, آپ کے پاس بھی بہت بڑی کہانی ہے. مجھے نا انہیں جنرل مشرف صاحب کے اسے دفتر سے جب میں نے اسکینڈل سٹوریز فائل کرنے شروع کیے ڈان کے لیے, وہاں سے ایک لیٹر جاری ہوا, انہوں نے ایشو کیا. اس لیٹر میں یہ تھا کہ رؤف جو ہے نام میرا ایک ساتھ ابھی میرے گھر میں پڑا ہوگا لیٹر کے اس میں کسی کاغذوں میں, کہ آج کے بعد اس کی انٹری جو ہے نا یہ سرکاری دفاتر میں بین ہے. یہ کانٹ انٹر انٹو مطلب اینی گورنمنٹ آفس. یہ باقاعدہ لیٹر جاری کیا جنرل مشرف صاحب کے دفتر سے, اس وقت چیف ایگزیکٹو آفس تھا, وہاں سے ایک اس وقت ان کے تھے ان کے اسٹاف افسر صاحب تھے, ان کے سگنیچر سے, میرے پاس پڑا ہوگا دکھاؤں گا میں آپ کو. میں نے پھر جب اچھا مجھے میرے سورس نے بتایا, اس نے کہا بھائی صاحب آپ کا تو لیٹر جاری ہو چکا ہے یہاں پہ. میں نے کہا یار اب میں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملنے جاتا ہوں نا, میں یہ بڑی زیادتی ہوگی ان کے ساتھ, ان کے جاب کے ساتھ, ان کے فیوچر کے ساتھ, ان کے کیریئر کے ساتھ. یار اتنا کون کرتا ہے؟ نو دیٹ وڈ بی انفیئر آن مائی پارٹ کہ میں بھی تو دوستوں کو مشکل میں نہ ڈالوں. میں سر اس لیٹر کے بعد میں کوئی 3-4 دن ان کے دفتر نہیں گیا ان سے ملنے کے لیے. مجھے چوتھے دن ان کا فون آیا. اچھا ان کی ایک عادت تھی دوستوں کو نا, وہ اپنے پی ایس کو کہتے تھے کہ مجھے نا لائن اندر دینا. وہ اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم ملاؤ کہ جی ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, فیڈرل سیکرٹری ہولڈ کرو, تو پھر ان کو لائن دیں. ہی نیور ڈیڈ دیٹ ود ہز فرینڈز. یہ بھی چیز میں نے ان سے سیکھی کہ دوستوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو مجھے سیدھا انہوں نے وہاں سے ان سے نمبر لیا, میرے موبائل پہ فون کیا, تو انہوں نے مجھے کہتے ہیں تو بھائی جان اب ڈر گئے. ان کا اسٹائل تھا جو بھائی جان ڈر گئے. اچھا مجھے تھا, میں کہ سر کس چیز سے؟ کہتے ہیں ڈرامے نہ کرو, ذرا تشریف لے, مجھے بھوک لگی ہو, لیٹس گو فار لنچ. انہوں نے کہا بین لگا دے مشرف نے, تم ڈر گئے ہو؟ اس نے کہا یہ کیا بات ہے یار, مجھے یہ بتائیں, اتنے بڑے ڈائریکٹر والا فیڈرل سیکرٹری, اتنے بڑے اسٹیکس. سیدھا انہوں نے مشرف کو ڈیفائی کیا اس معاملے میں. کئی دفعہ مشرف کے ساتھ میٹنگ میں ان کی لڑائی, شوکت عزیز کے ساتھ کئی دفعہ ان کی ہوئی. بٹ اینی وے یہ تو ایک اس میں واقعہ آ گیا نواب یوسف تالپور کا, میں بعد میں بتاتا ہوں. تو آپ کی اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی پروفیشنل نہیں. اتنی یہ جو آپ نے سنجیدہ اور پکی گفتگو کر کے سنائی ہے, بالکل کوئی اس طرح کا تعلق کبھی زندگی میں نے رکھا ہی نہیں کہ جس میں خبریں ڈھونڈوں, فلانا کروں, یہ کروں. ہمارا یہ طے تھا کہ جس دن میں لنچ پہ نہیں جاتا تھا اس دن وہ مجھے 1 یا 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ لنچ پہ نہیں گیا, تو انہوں نے اسی طرح کہا کہ انہوں نے فون کیا اور فون کر کے مجھے کہا کہ بھائی جان میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے وعدے کے پکے ہیں, تو آج آپ آئی نہیں. اب کہتے ہیں میں آپ کو جرمانہ بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں. لیکن پھر مزے کی بات ہے کہ اب نئی کرولا آئی تھی سرکاری ان کی گاڑیاں, تو میرے پاس ان دنوں جب شادی ہو گئی تو ایف ایکس تھی. اپنی گاڑی ڈرائیور لے رہا تھا, بیگم کی ظاہر ہے. اب تو خوش آمدید کرے گا, میں کہہ رہا ہوں کیونکہ تجھے سال نا یہ شادی کا سال بھولا ہوا, خوش آمدید کرے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پکا یقین ہے کہ ارشاد بھٹی کے پاس ایف ایکس جو آئے گی کہیں سے ہی آئے گی. آپ نے بس اچھا میرے ساتھ ایف ایکس میں بیٹھ جاتے تھے یہ 2 بندے تھے, ایک ابرارو بلو دگار ہمارا دوست, وہ ایک ابرارو لاکھ جس میں اس کو ایئرپورٹ اسلام آباد چھوڑنے جاتا, دوسرے ڈاکٹر صاحب. یہ کہتے ہیں کمال کرتے ہیں آپ کی بڑی رک جائے, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, بڑی اہم بات بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو جس دن او ایس ڈی بنایا گیا نا سر, اس دن میں اس میں تھا, میں دفتر میں تھا, تو کوئی ان کو آ گیا تو انہوں نے او ایس ڈی بنا کے ہٹا دیا گیا. آپ نے پھر گستاخی کی ہے, بدتمیزی کی ہے, آپ کسی کو سنتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں ہیں. وہ لمبیا کہانی ہے, وہ کیا بتائیں, ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہمارے پاس. مجھے کہتے ہیں بھائی جان چلیں مجھے گھر ڈراپ کریں. اب میں شرمندہ ہو گیا کہ میرے پاس آلٹو ٹائپ تھی, آپ کو پتہ ہے 1992 اور اس کا جو اندر کا حال ہوتا تھا, توبہ. اب مجھے فکر پڑ گئی کہ فیڈرل سیکرٹری گریڈ 22 کا افسر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ رؤف صاحب آپ کی گاڑی کدھر ہے, تو آپ کو میں ڈراپ کر رہا ہوں. اچھا میں بتا دوں, اس میں ان کا ایک برش یا صابن یا تولیہ نہیں ہوتا تھا, باقی ہر چیز اس میں پڑی ہوئی, کمال پڑی ہوئی, الٹی پلٹی, مونگ پھلیاں کھائی ہوئی وہ وہیں پڑی ہوئی ساری چیزیں. بہرحال اب مجھے فکر پڑ گئی کہ یار اب ایک ان کو اب سارے لوگ بیٹھے, مجھے کہتے ہیں چلیں بھائی جان, شام کا ٹائم تھا مجھے یاد ہے, کہتے ہیں مجھے ذرا یہاں پہ F6 والے گھر, سرکاری گھر میں جو ان کا تھا رہتے مجھے چھوڑ دیں. سر وہ شیر کا بچہ آیا میرے ساتھ, اس میں 1994 ماڈل کی, اس میں 2001-2 کی بات بتا رہا ہوں, اس ماڈل پرانی ایک پھٹکیچر گاڑی میں سامنے بیٹھے, اور ایسے بیٹھے جیسے وہ مرسیڈیز میں بیٹھے, ساتھ لے کے گئے, گھر ان کو دیا. تو میں جان لگا نہیں بھائی جان آئے نا, پھر بیٹھے, پھر گپیں ماری, پھر انہوں نے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ, اور ان کی بیگم صاحبہ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے آ گئے ہیں, پھر آپ یہ لڑ بھیڑ کے او ایس ڈی آ کے کہتے چھوڑو اسما یار, جاؤ یار کوئی کھانے پینے کو لے کے ہو, ان کو چاہیے. وہ تو اس طرح کے بندے تھے جو آپ. اور میں نے کہنا 2 بندے زندگی میں, ابرار الحق اور ڈاکٹر ظفر الطاف.
جن کے میں نے, اور مجھے اب باقی نہیں, کبھی کوئی احساس کمتری نہیں, کوئی احساس برتری نہیں, کوئی کچھ نہیں. اچھا مجھے یاد ہے کہ جب وہ فوت ہونے سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ان کا فون آیا. ایک انہوں نے گاڑی میں فون رکھا ہوا تھا, وائرلیس سیٹ, وہ وائرلیس سیٹ جو ہوتا ہے, تو فون آیا, کہتے ہیں بھائی جان کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں گھر ہوں. تو ایک میں بتا رہا ہوں کہ ایک ابرار الحق, دوسرے ڈاکٹر ظفر الطاف. میں نے کبھی زندگی میں ان کے کوئی دونوں دوست, دونوں میرے بڑے بڑے قریب ہیں دل کے, ایک اللہ ابرار الحق کو لمبی زندگی دے اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ مغفرت فرمائے, کبھی کوئی احساس کمتری نہیں. یعنی گاڑیاں اپنی پیچھے چلتی آ رہی ہیں, 3-4 گاڑیاں, اور میرے ساتھ آگے ایف ایکس میں بیٹھے ہیں, اور میں کبھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں, کبھی پھر مجھے 2 لمحے وہ یاد. ایک تو وہ بتایا کہ 2 دن پہلے ان کا فون آیا کہ بھائی جان معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں OSD ہوں اور آپ کو تنگ کر رہا ہوں. میں نے کہا ہاں سر یہ تو زیادتی ہے. میں نے کہا مختصر بات کر کے مجھے بتائیں کیا کرنا. کہتے ہیں حضور جس طرح میں ایک مرتبہ سیکٹری ہوا کرتا تھا. میں نے کہا آپ نے میری بک لانچ کی تھی. میں نے کہا 2 کتابیں اور آ گئی. میں نے کہا سر سیکٹری اب مجھے کوئی آپ کا امید بھی نہیں ہے کہ آپ کو عہدہ ملے گا, لیکن اچھا وقت گزرا ہے, چلو کر دیا. تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ میں 2-3 دن بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا, بیٹھیں گے اور ان کی جو 2 کتابیں ہیں وہ ان کی لانچنگ سیرمنی کریں گے. دوسرا مجھے یاد, لیکن 2 دن بعد ان کا وہ ہارٹ کا پرابلم ہوا, کلثوم گئے ہاسپٹل, اور ادھر پھر دوسرا ہارٹ کا وہاں سے فون آیا تھا. بات کر میں بتاتا ہوں کہ میری آخری کیا بات ہوئی تھی ان سے. اچھا پھر اس کے بعد ایک مجھے کبھی منظر نہیں بھولتا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی جب بیگم صاحبہ فوت ہوئی, تو آپ کو یاد ہے میں ہم 17 میل پہ ان کا گھر تھا, وہاں گئے. تو ڈاکٹر صاحب سے جا کے میں آمنا سامنا ہوا اچانک. تو ڈاکٹر صاحب نے 2 لفظ کہے مجھے ابھی تک نہیں بھولتے, کبھی ایسا لفظ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا, میری طرف دیکھا اور کہا کہ بڑی بے وفا نکلی, مجھے چھوڑ گئی, اور ساتھ ہی نہ رونے لگ گئے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو جپھی ماری. میں نے کہا سر آپ کمال کرتے ہیں, آپ اتنے کس نے رہ جانا ہے, آپ نے اتنی خوبصورت لائف گزاری. تو کہتے ہیں بٹ آج بہت میں مس کر رہا ہوں. تو یہ جو ان کا چہرہ آنسوؤں والا میں نے زندگی میں پہلی اور آخری بار دیکھا. بات کی نا اسما کی, اسما ہماری بہن تھی, تو اور بڑی سخت تھی ڈاکٹر صاحب بڑے نرم تھے, وہ بڑی سخت تھی بالکل. وہ تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا, شاید ان کو یہاں پہ ادھر پولی کلینک ہاسپٹل, مجھے تو نہیں پتا تھا, رات کو ان کا مجھے فون آیا میرے موبائل پہ. تو مجھے اتنا کہتے ہیں کہ یار وہ اسما چلی گئی ہے. میں کہا سر, تو کہتے ہیں یار اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو انہوں نے مار ڈالا ہے اس کو, اسما کو. میں کہا سر کس نے؟ اچھا صاحب ذرا آپ کو فون ہے, اتنا تعلق ہے سارا. تو کہتے ہیں یار انہوں نے نیب والوں نے نا اسما کو مار ڈالا ہے. میں کہا سر کدھر ہیں آپ ابھی؟ کہتے ہیں میں ادھر پولے کلینک. میں فوراً گھر سے نکلا, رات کا میرے کو 10-11 کا ٹائم تھا, اسٹل ریممبر. میں گیا تو وہ کھڑے تھے, ان کی بیٹی فریا جو اکیلی اکلوتی بڑی پیاری ان کو بیٹی تھی, بہت زیادہ شی واز ویری ڈیئر ٹو ہم, جو ہونا چاہیے بیٹی کو ان کا. آنکھوں میں آنسو. تو اب مجھے پتا تھا, اب بعض لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا جو اس کا کرما ہوتا ہے نا, میں نے ایک بڑی خوبصورت ایک چیز پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں نے آپ سے زیادتی کی نا, ظلم کی, آپ بدلہ نہ لیں. دیر از اے فلاسفی بیہائنڈ اٹ. وہ جو کرما کہتے ہیں کہ ہر بندے کا کرما ایک ہوتا ہے, اچھا یا برا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور انسان ہیں, پوری فلاسفی عمل نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے آپ سے برا کیا ہے نا, آپ ریونج نہ لیں, اللہ پہ چھوڑ دیں, یا مطلب دیگر جو بھی آپ کا خدا ہے, بھگوان ہے, کرائسٹ ہے, جو بھی ہے ان پہ چھوڑ دیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کرما چیز ہے کہ آپ کیسے, جس انسان نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے نا اس کے ساتھ برا ہوگا. آپ خوش قسمت ہوئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اگر آپ زیادہ لکی ہو تو آپ اپنی آنکھوں سے اس بندے کو سفر کرتے دیکھیں گے. لکی نہ ہوئے تو پھر تسلی رکھیں, وہ بندہ پھر آپ کے ساتھ زیادتی کر کے بچے گا, وہ بھی نہیں. مجھے 2 مثالیں یاد آ رہی ہیں سر. میں ڈرتا ہوں بھی, میں اللہ سے کہ روزانہ یہ دعا کرتا ہوں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر کے جاؤں. میں اللہ اس طرح اتنی جرأت ہی نہ دے, ہمت نہ دے کہ کسی کے ساتھ ظلم کریں, زیادتی کریں, یا کسی کے ساتھ کوئی وہ کریں. ایک سر ان کے ساتھ شریفوں نے کیا سر, ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کے ساتھ. یہ ہاؤس آف شریف جو ہے, شہباز شریف صاحب نے اسپیشلی کیا, نواز شریف صاحب نے کیا. انہوں نے ان کا حلہ دودھ کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے یہ اوور آل ویسے انریری چیئرمین تھے. حلہ دودھ بہت بڑا کامیاب تھا. ایک انہوں نے یہاں پہ کسان جو تھے, ہزاروں کسانوں کو کوآپریٹو بنائی تھی, جس میں کچھ 26,000 خواتین سے دودھ لے کے, لمبیاں کہانیاں ان کے ساری لے کے, ان کو اچھا ریٹرن ملے, اور سستا دودھ اس کو 50 کے پتہ نہیں 45 روپے میں وہ اس کو آگے وہ مارکیٹ میں ملتا تھا. جب یہاں پہ آپ کو دیگر جو ہے نا
وہ آپ کو ملتے تھے یہاں پہ اس کے 100 روپے سے اوپر کے ریٹ تھے. سو ان کے دشمن بہت سارا پیدا ہو گئے تھے. یہ شریف خاندان جو ہے, حمزہ جو ہے, سلمان جو ہے, انہوں نے اپنا آگے دودھ لانچ کر دیا تھا یہاں پہ اپنا چنیوٹ وغیرہ میں. اب یہ اس میں چکر میں تھے ہم نے لاہور کی مارکیٹ کیسے کیپچر کرنی. حلا دودھ کے پلانٹ وہاں پہ تھے, انہوں نے کوئی وہاں پہ اس میں سرکاری زمین تھی آلریڈی, ایک جوائنٹ وینچر ہوا تھا, بڑے عرصے سے چل رہا تھا. انہوں نے جناب اس پہ قبضے کیے. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے, ان کے بچوں نے حلا دودھ کو انہوں نے بند کروایا. ان پہ کوئی الزامات وغیرہ لگا کے وہ جو ملازمین تھے ان پہ انہوں نے FIA میں اینٹی کرپشن میں پرچے دیے. جب ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا کہ جناب یہ وہ کام کرو, ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب ان کے اتفاق فاؤنڈری کے 47 سے وکیل تھے, خاندانی تعلقات تھے, ایڈوائزر تھے, لیگل ایڈوائزر, اور بڑے رکھ رکھاؤ جو فیس انہوں نے اس وقت لیتے تھے اس میں 50s میں وہی فیس آخری دم تک لیتے رہے, 80s تک, وٹ ایور ٹائم تک تعلق تھا بہت بڑا. تو شہباز شریف نے ان کو میسج بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس میں درمیان میں نہ پڑیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, کریکٹر والے آدمی تھے, کیسے ممکن ہے کہ میرے آپ وہاں ٹیم کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, گرفتاریاں کر میں نہ. انہوں نے 2 دفعہ ان کو وارن کیا کہ نہ ہے. سر یہ گئے, انہوں نے ان کی ضمانتیں کروانے کی کوشش کی. تو شہباز شریف نے سر ان کے بچوں نے ان پہ پرچے کروائے اور 72 سال کی عمر میں انہوں نے ان کو عدالتوں میں گھسیٹا. انہوں نے ضمانتیں کرائی, ان کے گھروں پہ چھاپے مروائے. اور مجھے یاد ہے کتنا ان کو دکھ تھا, کتنا ان کو افسوس تھا کہ یار میرے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں اور اتنا جرم ہے کہ ہم انصاف کے لیے جا رہے ہیں. 72 سال کی عمر میں یہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں ضمانت پہ. ہر دفعہ کوشش ہوتی تھی ان کو گرفتار کریں, جیل میں ڈلوائیں. یہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے جو آج نیب کی اس میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں مجھے سونے نہیں دیتے, مجھے کھانا نہیں دیتے, مجھے یہاں پہ کھانا ڈال دیا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتیاں انہوں نے کی ہوئی. آج وہی حمزہ ان کے ساتھ اس میں نیب جیل میں پڑا ہوا ہے, وہ بچے ان کے وہاں پہ مفرور ہے, یہ سلمان وغیرہ. دوسرا ان کے ساتھ جو زیادتی کی تھی جنرل مشرف نے کی تھی سر, کہ یہ جو ہے سارے دباؤ ڈال رہے تھے ان پہ اس پہ ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب پہ کہ آپ بے نظیر بھٹو حکومت کے خلاف آپ وعدہ معاف گواہ بنیں. یہ فیڈرل سیکرٹری تھے, امپورٹ ہوئی تھی وہاں سے ٹریکٹرز کی بڑی سستی 1,50,000 سم تھنگ کی. تو ڈاکٹر صاحب نے اس پر ریفیوز کر دیا تھا, جناب میں اپروور نہیں بنوں گا. ان کو کہا جا رہا تھا کہ نہیں, آپ جو نیب کے گواہ بن جائیں, اپروور بن جائیں اور بے نظیر بھٹو اور زرداری کے خلاف گواہی دیں. انہوں نے کہا بھائی صاحب میں سیکرٹری تھا, میں نے ساری اپروول دی ہیں, اگر کوئی پرچہ مقدمہ بنتے مجھ پہ بنائے, بے نظیر بھٹو اور زرداری کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اور مجھے انہوں نے کہا ایک دن کہنے لگے نا, ان کو جب تھریٹ کیا اور ان کو انہوں نے ڈسمس کیا اس وقت آصف علی زرداری نے, بعد میں آ کے وہ میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے ان کو نا ان کی مسز کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا. نیب والوں نے کہ اپنے میاں کو سمجھا نہیں تو ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. ڈیلی ان کو فون کرتے تھے. انہوں نے پہلے ان کو نہیں بتایا, بلکہ مجھے یاد ہے وہ آتی تھی نا وہاں پہ I-8 میں ڈاکٹر صاحب کا گھر تھا جہاں پہ جا کے دوپہر کا میں ان کے پاس جاتا تھا. تو مجھے اکثر آ کے کہتی ہوتی تھی, کیونکہ ان کو دھمکیاں آ رہی تھیں ان کی مسز کو, نیب کے کوئی افسر کر رہے تھے. تو مجھے کہتے تھے پھر کب لوگ آپ وہاں نیب ادھر جیل جا رہے ہیں, اڈیالہ جا رہے ہیں. مجھے بھی کہتے تھے آپ بھی جیل میں جاؤ گے, ظفر کو بھی لے کے جاؤ گے, جس طرح کی تم رپورٹنگ کر دو, جس طرح کی یہ آرٹیکل لکھتا ہے اور جس طرح کے کام کر رہے ہیں نا, تم دونوں نا جیل میں جاؤ گے اور میں آپ کے لیے کھانے پکا کے لاؤں گی. وہ بیچاری اس طرح کر کے کہتی تھیں. اس رات بھی اس رات ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہوا. نیب کے کسی افسر نے ان کو فون کیا رات کو 9-10 بجے قریب کہ جناب اپنے میاں کو کہیں یہ اس کے خلاف یہ وعدہ معاف گواہ بن جائے, نہیں تو ہم اس کو یہ کل یا پرسوں اٹھا رہے ہیں. اسی وقت ان کو ہارٹ اٹیک ہوا سر, فون سنتے ہوئے وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی سر, جو ڈاکٹر صاحب نے بعد میں بتایا. اور وہی اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کے, بٹ بائی دین شی ہیڈ ڈائیڈ. اور پتہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے کہا, کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی خاتون کے خلاف, بے نظیر بھٹو کا کہا, اس کے خلاف میں وعدہ معاف گواہ بنوں. مجھے کہا انہوں نے کہ میری ماں نے مجھے ایسا دودھ نہیں پلایا کہ میں کسی خاتون کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنوں اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ تھا آج آپ اس کی جنرل مشرف کی حالت دیکھ لیں سر. اسی جنرل مشرف کو بعد میں پھانسی کی سزا ہوئی. جو اس پہ سیٹھ وقار نے جو کچھ لکھا ساری چیزیں, میں نے خدا سے توبہ کی ہے کہ خدا ایسی چیزیں, مجھے وہی بار بار یاد آتا ہے, کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے, ظلم کی ہے, ریونج کا نہ سوچیں, خدا پہ چھوڑ دیں, یہ چیزیں اس پہ کریں. وہ ہے نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جو بو گے وہی کاٹو گے. جو یہ آتا ہے پلٹ کے آتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ آپ نے وہ بات کی نا شروع میں کہ میں ان کی بایوگرافی, ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا میں آپ کی بڑی مزے کی بایوگرافی لکھ لیجیے. شروع کی, کچھ عرصہ بعد بند ہو گئی. وہ OSD بن گئے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا بس بہت ہو گیا, اتنا میں 2-2 گھنٹے بیٹھتا ہوں اور آپ نہ کوئی عہدہ ہے نہ کچھ. ڈاکٹر صاحب بڑے ایسے کہتے ہیں پھر ویٹ کر لیتے ہیں. اچھا درمیان میں نا ڈاکٹر صاحب ایک دن میں بیٹھا ہوا, ڈاکٹر صاحب کو کہا, میں نے کہا کہ میں کالم نہ ایک لکھوں. کہتے ہیں کس پہ؟ میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ٹرین میں آپ ٹیم لے کے جا رہے تھے تو ایک کرکٹر جو تھا ننگا بیٹھا ہوا تھا لڑکی کے ساتھ, اور آپ نے اس کو بڑے واقعات تھے. ہاں, لڑکی کم عمر تھی اور کرکٹر وہ ننگا بیٹھا, آپ نے کہا کپڑے پہنو.
ایک دن آپ نے ریسٹ ہاؤس کا دروازہ کھولا اور آپ آگے وزیر جو تھا ایک لڑکی سے دست درازی کر رہا تھا، کسان کی بیٹی تھی، وہ ملنے آئی تھی نوکری کے لیے، تو آپ نے اس کو جانے دیا۔ ایک دن آپ نے ایک گلوکارہ نے جس طرح آپ کو آفر کی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی جان یہ میں قیامت والے دن بھی اور اس دنیا میں بھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اگر یہ ان کے نام آپ نے لے، کبھی نہیں بتا، کبھی نام نہیں بتانا، لوگوں کے پردے رکھنا، لوگوں کی مدد کرنا، ہر مشکل وقت میں کھڑے ہونا۔ تو ڈاکٹر صاحب میرے تو کمال، اچھا میں واپس آیا ہنی مون سے، ڈاکٹر صاحب کو آ کے بتایا، کہتے ہیں کیسا ہے؟ اچھا جب میں کھانا کھانے ان کے گھر گیا نا تو مجھے اس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا جس طرح میں وزیر ہوں، اور بات میں نا مجھ سے جو میں نے پلان سکھائے ہوئے تھے کہ آپ نے کہنا اس کا یہ بزنس بھی ابھی آگے شروع ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اور بات کہیں اس کو کہتے بیٹی، کبھی بہن کبھی بیٹی، بڑا ترقی کرے گا، یہ بڑا ترقی کرے گا، ویسے کی تو ہے ترقی بھٹی، اس سے زیادہ ترقی اور کیا ہوگی، کوئی دعا، عزت یہ تو اللہ کا فضل۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سارے مجھ سے لائق ہیں، سارے مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، عقلوں والے ہیں، شکلوں والے ہیں، میرے پہ صرف وہ اللہ کا ایک فضل ہے، ایک وہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یا پتہ نہیں آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ بے وقوفوں کو اتنا دیتا ہے کہ عقل مند دنگ رہ جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین کی حدیث۔ تو میں تو وہ پینٹ کرنا، مجھے تو اپنے کسی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، سوائے ایک ہے کہ وہ اس کا فضل ہے اور اس کے فضل کی امید رکھتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اکثر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کسی نہ کسی بات میں یاد نہ آتے ہوں، اور اسپیشلی جب بیگم کو میں دیکھتا ہوں، ایک ہی بیگم ہے، اس کو گھر میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے شادی، کبھی یہ اس طرح آتا ہے کہ کیوں کی، کبھی اس طرح آتا ہے کہ بڑی اچھی ہوئی، اللہ کا شکر ہے شادی سے کی۔ آپ کو خودکشی کرنے کو دل کر رہا ہے آپ کے گفتگو سے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے ایک دو واقعات ضرور سنانا چاہوں گا۔ نواب یوسف تالپور صاحب کے حوالے، نواب یوسف تالپور صاحب another gentleman, another good soul I must say، جو سیاستدان ہیں جن میں سے اچھے دو چار لوگ، دیوان اقبال، اقبال دیوان صاحب، جو دو چار لوگ ہیں وہ بھی بہت بڑے اچھے بیوروکریٹ ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بڑا ان کا پیار تھا، ڈاکٹر صاحب کے بڑے لاڈلے تھے، اینڈ ویری انٹیلیجنٹ۔ اقبال دیوان از اے ویری انٹیلیجنٹ مین آئی مست ہے، خیر وہ ایک اور اس میں چیز ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی عزت کرتے تھے اس کی نواب یوسف تالپور کی، ویسے دوستوں کا بڑا حلقہ تھا ان کا، میں کس کا نام لوں، نواب صاحب کی بڑی عزت تھی۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا، اچھا وہ نواب صاحب نے جب بھی کراچی سے آنا نا وہاں پہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے لیے، تو پہلے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس انہوں نے سیدھا وہاں پہ I8 میں آنا ہوتا تھا، وہاں انہوں نے لنچ کرنا ہوتا تھا، پھر جاتے تھے۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب کو اس دن 11-12 بجے فون آ جانا، بھائی جان کدھر ہو؟ میں کہ سر گھر پہ، فوراً پہنچیں، نواب صاحب پہنچنے والے ہیں، آئیں گپ کرتے ہیں۔ تو بڑی عزت تھی نواب صاحب کی۔ تو نواب صاحب بھی بڑے خاندانی آدمی، اللہ ان کو صحت کے ساتھ عمر دے اور ان کے ساتھ وہ رہے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا ان سے، میں نے آپ کا بہت سارا 18 سال تعلق ہوتا ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے، میں کہ آپ اتنی نواب صاحب کی عزت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور بھی سیاستدان ہیں، ملتے ملاتے سب سے ہیں، نواب صاحب کی کیا ایکسٹراڈنری بات ہے؟ نواب یوسف تالپور کی ہنس پڑے، کہتے یار یہ واحد بندہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے، اس سے بڑا فیئر آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ میں کہ سر، انہوں نے کہا جناب یہ اس میں 93 میں جب بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو نواب یوسف تالپور صاحب اس میں زراعت کے وہ لگ گئے، منسٹر لگ گئے۔ تو ان کے اپنے دوست سے سندھی کے بیوروکریٹ تھے، تو انہوں نے کہا جی مجھے لگوائیں، سیکرٹری لگوائیں، ہم اکٹھے، آپ بھی سندھی میں بھی سندھی، یہاں پہ لگتے ہیں۔ تو یہ ان کا نام لے کے بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاس چلے گئے۔ تو انہوں نے نواب یوسف تالپور صاحب نے ان کو کہا بینظیر بھٹو صاحبہ کو، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں جانتے تھے یہ نواب یوسف تالپور، وہ بتایا ہوگا انہوں نے کہ پنجاب سے ہیں جیسے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بینظیر کو کہا جی اس میں کہ ان کو لگا دے فیڈرل سیکرٹری ایگریکلچر میرے ساتھ۔ تو بینظیر بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ ان ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب سے ملے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کام کیا ہے ان کا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ایک کام کریں نواب صاحب، آپ جائیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ کام کریں، آپ کو نہ پسند ہے نا تو آپ آ جانا، میں ان کو ٹرانسفر کر دوں گی۔ نواب صاحب وہاں پرائم منسٹر آفس سے سیدھے آئے ایگریکلچر منسٹری میں، ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں گئے، بیٹھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب چائے منگوائیں، چائے آ گئی۔ وہاں کہ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، اب یہ پہلی ملاقات ہے، وہی تو ایگزیکٹ تمہارے والا کام کیا نواب یوسف تالپور صاحب نے۔ انہوں نے کہا میں بھی پرائم منسٹر پاکستان بینظیر بھٹو صاحب سے مل کے آ رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا جی ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کو ہٹا دیں، ان کی جگہ میرے فلاں دوست کو لگا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ ان کو تو وہی کام کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو ہٹوانے کی کوشش کی تھی، میں آپ کو فیڈرل سیکرٹری نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ پرائم منسٹر کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کو آ کے کوئی اور بتایا جی کہ آپ کے منسٹر نے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، میں آپ کو خود بتانے آیا ہوں۔ میں تو ڈاکٹر صاحب کہتے اتنی ایمانداری اور آنےسٹ طریقے سے کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اور پھر وہ بھی موقع ہے
وہ ایک اور کہانی کسی نواب یوسف تالپور صاحب کو پکڑوں گا, میں ان سے بات چیت کروں گا. وہ بھی موقع ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے آرڈر کر دیے تھے کہ اس کو ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کو ہٹا دیا جائے فیڈرل سیکرٹری سے, ان کے آرڈر ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحب نے ان کو کام کہا تھا کوئی فائل کلیئر کرنے کے, ڈاکٹر صاحب ریفیوز کہ میں نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا آرڈر کر دیے تھے. اس جاوید صادق صاحب جو ہے میرا خیال ان کے وہ تھے, ان کے کیا صادق صاحب تھے سم تھے, احمد صادق تھے اسی مجھے پورا نام, احمد صادق صاحب تھے میرا خیال, جاوید صادق صاحب تو اور تھے. تو احمد صادق صاحب جو تھے ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اس وقت شاید, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو انہوں نے آرڈر کر دیا بھی ہٹائیں. نواب یوسف تالپور صاحب وہی جو بینظیر بھٹو کے پاس گئے تھے وہ بی بی کے پاس پہنچ گئے, جیسے ہوتا وہاں کہ بی بی آپ نے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کو نہیں ہٹانا. وہ کہ نواب صاحب آپ تو خود کہتے تھے ان کو ہٹائیں, آپ میری بات نہیں مانی اس بندے نے. اس نے کہا اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا تو بی بی یہ زراعت بھی نہیں چلے گی, آپ کی وزارت نہیں چلے گی, آپ کا کسان مارا جائے گا, آپ کی حکومت ماری جائے گی. اس بندے کے بغیر زراعت نہیں چلتی اور آپ کا ایگریکلچر نہیں چلے گا, آپ کا کسانوں کا ووٹ بینک ہے, فار گاڈ سیک اس کو. اور بی بی واز سرپرائزڈ. اس نے نواب صاحب آپ تو خود, میں تو آپ کے وہ کام کر رہی تھی کہ آج اس نے مجھے موقع دیا, میں کہ فائر کرتے ہیں. کہتے نہیں نہیں نہیں, ہی از دا بیسٹ مین آئی نو ایور. نواب صاحب کی بھی اعلیٰ ظرفی دیکھیں نا, نواب یوسف تالپور صاحب کی, ان کی بھی تو اعلیٰ ظرفی دیکھیں نا, بڑے لوگ تھے کہ انہوں نے اس کو آ کے کیا. اچھا میں نے ایک دفعہ ان سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں کہ سر آپ نے ذوالفقار بھٹو صاحب کی کئی کہاں وہ باتیں بتاتے تھے, اس جنرل ضیاء کا پورا وہی ضیاء ہوگا. میں کہ آپ نے یہاں بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا, نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا, آپ نے یہاں جنرل مشرف کے ساتھ کام کیا, یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کام کیا, دیگر منسٹر تھے. آپ کو اگر دوبارہ موقع ملے, میں ریٹائرمنٹ کے بعد پوچھا آپ کس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ فوراً کا کہتے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. میں کہ سر کیوں؟ کہتے وہ وحد وہ خاتون تھی وزیر اعظم. اچھا ویسے بینظیر بھٹو صاحبہ کو انہوں نے گرفتار بھی کیا تھا سہیوال میں, بہت یاد آ رہا ہے. کیبنٹ میں جب پہلی وہ میٹنگ ہوئی تو ان کا نام سن کے نا انہوں نے کہا تھا, وہ جب آئی تھی جنرل ضیاء دور میں ڈپٹی کمشنر تھے سہیوال کے, تو انہوں نے بینظیر بھٹو کو انہوں نے ہاؤس اریسٹ یا انڈر اریسٹ کرنے کے جو آرڈر تھے جو بھی کیے تھے, کہتے جو ہی میں وہاں پہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو بینظیر بھٹو نے فوراً کہا کہ آر یو دا سیم ظفر ہو ڈیٹینڈ می ایٹ سہیوال. میں کہ یس میم آئی ایم دا سیم ون. کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا, نہیں میم خدا کا خوف. خیر جو اس پہ یہ بات کر رہا تھا میں اس کی ان کی کہ بینظیر بھٹو کے ساتھ, بینظیر بھٹو کے ساتھ, میں کہ وہ بینظیر بھٹو, وائی ناٹ مشرف, وائی ناٹ مطلب زرداری, دیگر لوگ سارے, نواز شریف. کہتے یار بینظیر بھٹو کی ایک ہی کوالٹی تھی, کتاب پڑھتے. اور ڈاکٹر صاحب کتاب کے بہت بڑے رسیا تھے, آخری عمر تک کتاب پڑھی انہوں نے. کہتے بینظیر بھٹو کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ کتاب پڑھتی تھی پلس میرے ساتھ لڑتی تھیں, اتنی بحثیں ہوتی تھیں, ہر میٹنگ میں لگتا تھا کہ سارے مجھے کہتے تھے کہ یہ اب شام تک ڈاکٹر ظفر الطاف او ایس ڈی ہو جائے گا. کہتے اس نے مجھے 3 سال او ایس ڈی نہیں بنایا. نواز شریف سے میں نے اگر وہاں ڈفر کیا, میں نے اگر وہاں جنرل مشرف سے ڈفر کیا, کسی اور سے کیا, شام تک میرے آرڈر ہو چکے ہوتے تھے. ہی از ریمووڈ. شی واز دا اونلی ون جو بات سمجھتی تھی, ڈیبیٹ کرتی تھی, کنونس ہوتی تھی اور آپ کو او ایس ڈی اس میں نہیں کرتی تھی. سو وہ ان کا اس طرح کا کریکٹر تھا. اور مجھے جب وہ یہاں ہاسپٹل میں داخل ہوئے نا, یہ 5 وہ جو آپ بات کر رہے تھے بتا رہا تھا لاسٹ جو میری ان سے یو آر لکی کہ آپ کو آخری بات, ہاں میری وہ یہ ہوئی تو مجھے فون آیا ان کے ساتھ, آپ پتہ ہے ایک اسٹاف ان کے اس میں تھیں وہ, تو ان کا مجھے فون آیا ان کا نصرت صاحبہ کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ہم ان کو ہاسپٹل لے آئیں تو بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. میں اس وقت گاؤں میں تھا, بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے, وہاں میں گیا ہوا تھا گاؤں میں, جیسے 2015 کے 5 دسمبر کو, اس سے 2 دن پہلے مجھے فون آیا, میں اس کے جمعے کا دن تھا شاید کوئی, تو مجھے ان کا فون آیا. تو مجھے آ کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں کو بات کریں ڈاکٹر صاحب سے, تو مجھے کہتے ہیں فون پہ موبائل پہ, او بھائی جان کدھر ہیں؟ میں کہ سر جی میں تو ادھر گاؤں دوڑ گئے نا. تو میں کہ سر خرید, کہتے مجھے یار ادھر ہاسپٹل لے آئے یار, میں ٹھیک ٹھاک ہوں یار, ایوری تھنگ از فائن یار, مجھے یہ پکڑ کے لے آئے ہاسپٹل لے آئے یار, ان کو سمجھاؤ یار کدھر, میں ٹھیک ہوں مجھے کہتے ہیں. تو میں کہ سر میں آ جاتا ہوں, میں فوراً آ جاتا ہوں. تو کہتے کب آنا ہے؟ میں کہ سر میں نے منڈے کو آنا ہے, کیونکہ میرے کو اتوار کے دن الیکشن تھے تو جمعے کا دن تھا, تو میں ویسے چلا گیا, میں کہ شغل ہوتے گاؤں میں ذرا دیکھتے ہیں. تو میں کہ سر میں ابھی آ جاتا ہوں آپ ہاسپٹل. کہتے نہیں آپ یار اس کو منڈے کو آ دینا, باقی ٹھیک ہے آپ. میں کہ ٹھیک ٹھاک, بس منڈے کو ضرور آ جانا. تو اس کے بعد وہ میں نے اپنی مسز کو بھیجا, بچوں کو بھیجا, میں کہ آپ جائیں, میں تھا نہیں یہاں پہ اس میں. خیر میری ان سے بات ہوگی, پھر میں نے پھر رافع آ گیا, ان کا بھتیجا جو ہے رافع الطاف جو ہے, تو اس کو بڑا ان سے بڑا پیار کرتے تھے, اپنے بھتیجوں سے بڑا پیار تھا ان کو, رافع سے تھا یا عثمان سے تھا, اس میں سارے ان کو بڑے دیور ویری اس میں کلوز تھے ان کے سارے. تو خیر میری یہ ان سے لاز تھی. اور پھر اگلے دن 5 دسمبر کو مجھے نا وہ آیا, میں وہاں الیکشن اس پہ بیٹھے تھے جیسے, تو میری مسز نے کال کیا, انہوں نے کہا میرے اندر تو حوصلہ نہیں ہے تو یہ رافع سے بات کرو. تو رافع ٹولڈ می, جی میں آپ کو کہتا تھا نا کہ ڈاکٹر صاحب از اوا سیریس ہے اینڈ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو, تو ڈاکٹر صاحب از ڈیڈ. تو میرا نا وہ جو بم شیل تھا نا, میری زندگی کے سب سے بڑے مطلب افسوسناک چیزیں ہیں نا بھٹی صاحب, میرے مطلب پیرنٹس کی میں ڈیتھ کو ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. میں والد صاحب میں 10 سال کا تھا, 12 کا ان کی ڈیتھ ہوئی.
والدہ صاحبہ کی 20 کا تھا. مطلب ٹریجڈیز ہوتی ہیں لائف میں. جو بڑے میری لائف میں امپیکٹ آیا ہے نا ڈیتھ کے, میرے نعیم بھائی کا آیا ہے بہت بڑا. اس کے بعد میں سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے نا وہ ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کی ڈیتھ کا ہے. اور مجھے دکھ یہ تھا ان لوگوں نے میری یہ لائف میں ایولیوشن میں مجھے یہاں تک پہنچانے میں نا, وہ ٹھیک ہے پیرنٹس کی, بہن بھائیوں کی, اپنی یاروں دوستوں کا بڑا رول ہے, مطلب بیگم صاحبہ سارے, لیکن ڈاکٹر ظفر الطاف کا بڑا رول تھا میری اس میں لائف میں, مجھے گروم کرنے میں, مجھے مطلب سکھانے میں, پڑھانے میں, بہادری, لوگوں کو ڈیفائی کرنا, لوگوں سے مطلب طاقتور لوگوں کو مطلب چیلنج کرنا, کنفرنٹ کرنا. یہ ڈاکٹر ظفر الطاف سے سیکھا میں نے. کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا, طاقتور کے ساتھ سینگ اڑا لینے, کمزور آدمی کو پیار دینا, محبت دینا. ہی لیوڈ فار پور پیپل, کسانوں کے لیے ان کے بے پناہ محبت, پیار, ریئلی ای مس ہے. اس کے بعد میں بڑے عرصے میں ڈپریشن میں رہا. دوپہر آپ کو 18 سال کا ایک تعلق, میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا, میں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا. مجھے یہ نعیم بھائی کی ڈیتھ پہ یہ امپیکٹ آیا. پہلے نعیم بھائی کی ڈیتھ ہوئی 2013 میں, پھر ڈاکٹر ظفر الطاف کے بہت مائی مینٹورس آئی مس سے, جن سے میں نے سیکھا ساری چیزیں کی. بہرحال اینی فائنل ورڈز یو وانٹ ٹو سے, جسٹ بریف سے. میں وہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں نہ کہیں سن رہے ہوں گے, اور ہم نے بھی چلے جانا ہے, ہم بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ٹل دا ٹائم وی میٹ اگین. ہاں, اور ڈاکٹر صاحب وہیں سے شروع کریں گے جہاں جب ملیں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریئلی سچی بات ہے, میں جب آپ بات کر رہے تھے نا تو میں اس اپنی ماں اور کچھ چیزوں کے بارے میں بڑا سینسٹیو سا ہوں. ورنہ ڈاکٹر صاحب ان میں سے ایک ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ OSD بھی ہوتے تھے تو میں آپ سے محبت کرتا تھا, آپ OSD نہیں بھی ہوتے تھے تو میں آپ سے محبت کرتا. آئی لو یو اور آئی مسڈ یو اینڈ مسنگ یو ویری مچ. تو میری محبت آپ تک. ڈاکٹر صاحب وی بہت لو یو اینڈ وی ریئلی مس یو. آپ جیسا بندہ ہماری زندگی میں نہ دوبارہ نہیں آنا, اس نے نہ پہلے وہ آئے تھے, نہ تھا, نہ کوئی آپ جیسا تھا. یو آر اے یونیک مین, اے ونڈرفل ایک ہیومن بینگ, اے گریٹ ایک بیوروکریٹ, ایک بہت اچھا دوست, ایک بہت اچھا ہسبینڈ, ایک فادر. بلکہ مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے ان کا جو ابھی وہ ہوا نا نواسا ایان, ایک دن میں گیا تو اس کو بیٹھے نا اسپن پہ اس کو سکھا رہے تھے, چھوٹا سا تھا وہ 3-4 سال, بڑے خوش تھے اس کے ساتھ, لائف واز ویری بیوٹیفل. تو اس کو بیٹھے نا بال اس کے ہاتھ میں لے کے اس کو اسپن سکھا رہے تھے. بہرحال ڈاکٹر صاحب وی مس یو اینڈ وی لو یو.